بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ حدیث نمبر 499 اور اس میں گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف اور جلیل القدر صحابی کہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان سے روایت کرتے ہوئے ان کی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حج سے فراغت کے بعد مکہ سے مدینہ کی جانب واپسی سے قبل میرے والد شدید بیمار ہو گئے، جیسا کہ خود ان کے والد یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس موقع پر اس قدر شدید بیمار پڑ گیا کہ مجھے موت کا اندیشہ لاحق ہونے لگا، اور یہ غم اور یہ فکر دامنگیر رہنے لگی کہ ایسا نہ ہو کہ میری ہجرت کہیں نامکمل نہ رہ جائے، کیونکہ مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان مدینہ چلے گئے تھے، لیکن یہ معاملہ تو دراصل فتح مکہ سے قبل تک کا یہ معاملہ تھا کہ فتح مکہ سے قبل چونکہ مکہ دار الحرب تھا، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ دار الحرب میں یعنی مشرکین کے شہر یعنی مکہ میں رہنے کی بجائے وہاں سے دار الاسلام یعنی مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں سبھی لوگ۔ تاہم سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو چکا تو اب مکہ بھی دار الاسلام ہی بن چکا تھا، لیکن بہرحال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دل میں یہی اندیشہ تھا کہ میں تو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گیا تھا، اور اب حجۃ الوداع کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کے فریضے کی ادائیگی کی غرض سے یہاں پہنچا تھا، لیکن اب میں اس قدر بیمار پڑ گیا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ میری موت یہی مکہ میں ہی واقع ہو جائے اور یوں میری ہجرت کہیں نامکمل نہ رہ جائے۔ تو اس موقع پر یہ فرماتے ہیں کہ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يعودنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میری مزاج پرسی کی غرض سے، یعنی عیادت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ اور جیسا کہ اس سے قبل ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ اگرچہ یہ سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بہت چھوٹے تھے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کے ساتھ ان کی کچھ قرابت داری تھی، لہذا رشتے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کی وجہ سے بھی ان پر بہت زیادہ شفقت و عنایت فرمایا کرتے تھے۔
چنانچہ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر ان کی عیادت کے لیے وہاں تشریف لائے۔ فقلت یا رسول اللہ، تو یہ سعد کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے یوں گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، انی اترک مالا وانی لم اترک الا ابنة واحدہ، کہ اے اللہ کے رسول میری صورتحال یہ ہے کہ مجھے اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نواز رکھا ہے، کہ خوشحالی اور روپیہ پیسہ بہت زیادہ ہے میرے پاس، جبکہ میری وارث تو فقط ایک بیٹی ہی ہے، کہ وارث صرف ایک ہے، یعنی یہ عائشہ، جو کہ یہ واقعہ روایت کر رہی ہیں۔ تو مال و دولت بہت زیادہ ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری موت تو اب قریب ہے، لیکن وارث صرف ایک ہی ہے۔ افاوصی بثلثی مالی واترک ثلث، تو اے اللہ کے رسول، کیا میں وصیت کر دوں اپنے 2/3 مال کے بارے میں، اور 1/3 مال میں باقی رہنے دوں؟ مقصد یہ کہ مال و دولت میرے پاس بہت زیادہ ہے اللہ کا دیا ہوا، اور وارث صرف ایک ہی ہے، یعنی یہ بیٹی۔ اور جیسا کہ ناظرین کرام، بعد میں اللہ نے سعد کو بہت طویل عمر سے نوازا، اور ایسی عمر جو کہ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر نہایت عظیم الشان قسم کے کارناموں سے بھرپور وہ ان کی زندگی، کہ اس دور میں روئے زمین کی جو عظیم ترین قوت تھی، یعنی سلطنت فارس، تو سلطنت فارس کے خلاف جتنی بھی یادگار اور تاریخی قسم کی بڑی جنگیں لڑی گئیں، اور بالخصوص جنگ قادسیہ، تو ان تمام جنگوں کے موقع پر یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہی اسلامی فوج کے سپہ سالار اعلیٰ تھے، اور یہی فاتح فارس بھی تھے۔ الغرض اس وقت انہیں موت کا اندیشہ محسوس ہونے لگا تھا، لیکن اللہ نے ان کے لیے بڑی طویل عمر لکھی تھی، اور کارناموں سے بھرپور وہ طویل عمر، یہاں تک کہ تمام مہاجرین، یعنی انہیں یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ میری ہجرت کہیں نامکمل نہ رہ جائے، لیکن تمام حضرات مہاجرین میں سے وہاں مدینہ میں سب سے آخر میں سن 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور مزید یہ کہ گفتگو چل رہی تھی کہ وارث فقط ایک ہے، لیکن بعد میں اللہ نے انہیں بہت سی آل اولاد، بہت سے بیٹوں اور بہت سی بیٹیوں سے بھی نوازا تھا۔ تو بہرحال اس وقت چونکہ یہی صورتحال تھی کہ مال و دولت بہت زیادہ، لیکن وارث ہے فقط ایک بیٹی، لہذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ استفسار کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں ایسا کروں کہ وصیت کر دوں، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی وصیت کر دوں اپنے مال میں سے 2/3 کے بارے میں، اور جبکہ 1/3 میں اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں، تو 2/3 اور 1/3، یعنی مثلا اگر 100 روپے ہوں، اور 100 روپے کو 3 حصوں میں اگر تقسیم کر دیا گیا ہو، جیسا کہ یہاں یہ صورتحال ہے کہ 100 کو 3 پر جب تقسیم کیا گیا تو ہر ایک حصہ تقریباً 33 یا 33.5، تو اب 2/3، یعنی سعد کا مقصد یہ تھا کہ 33
اور 33 یعنی 66 یا تقریباً 67 سمجھ لیا جائے کہ یہ 2/3 کہ 100 میں سے مثلاً 67 میں اللہ کی راہ میں وقف کر جاؤں، صدقہ و خیرات کر جاؤں، جبکہ باقی ماندہ 1/3 یعنی 100 میں سے باقی تقریباً 33 میں اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں۔ تو اے اللہ کے رسول، کیا یہ میرے لیے درست ہوگا؟ یہ بات دریافت کی۔ قال لا، یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یعنی نہیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ فقال اوصی النصف واترک لها النصف، تب سعد نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال میں سے نصف یعنی آدھا مال یعنی 100 میں سے 50 وصیت کر جاؤں، اللہ کی راہ میں وقف کر جاؤں، اور باقی نصف یعنی 50 میں اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں، تو کیا یہ درست رہے گا؟ قال لا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یعنی نہیں، ایسا نہ کرو، یہ درست نہیں ہے کہ آدھا مال تم وقف کر جاؤ، وصیت کر جاؤ، اور آدھا مال بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤ، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ قال فأوصی بالثلث وأترک لها الثلثین، تب انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، تو کیا میں 1/3 یعنی 1/3 کے بارے میں وصیت کر جاؤں، یعنی 100 میں سے تقریباً 33 میں اللہ کی راہ میں وقف کر جاؤں کہ میرے بعد صدقہ و خیرات کر دیا جائے 100 میں سے 33، اور باقی 2/3 2/3 یعنی 100 میں سے تقریباً 66 یا 67 اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں، تو کیا یہ طریقہ درست ہوگا؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر، ٹھیک ہے اے سعد، ثلث کی وصیت کر جاؤ، یعنی اپنے مال میں سے 1/3 مثلاً 100 میں سے 33 کے بارے میں تم وصیت کر جاؤ کہ یہ تمہارے بعد صدقہ و خیرات کر دیا جائے گا، اور باقی 2/3 2/3 یعنی 100 میں سے تقریباً 67 اپنی وارث یعنی بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤ۔ لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ والثلث کثیر، کہ یہ ثلث بھی زیادہ ہے، یعنی پہلے تم نے یہ دریافت کیا کہ 2/3 کی وصیت کر جاؤں، 1/3 بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں، تو میں نے یہ جواب دیا کہ نہیں۔ پھر تم نے یہ دریافت کیا کہ 1/2 یعنی آدھا وصیت کر جاؤں، آدھا بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں کہ 50 کی وصیت اور 50 بیٹی کے لیے، تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ پھر آخر تم نے کہا کہ 1/3 یعنی 100 میں سے 33 کی وصیت کر جاؤں، اور باقی 2/3 یعنی 100 میں سے 66 یا 100 میں سے 67 یعنی 2/3 2/3 بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں، تو ٹھیک ہے کہ 1/3 یعنی 100 میں سے 33 کے بارے میں صدقہ و خیرات کر دینے کی تم وصیت کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ تو اس سے ناظرین کرام، بقول اہل علم یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انسان جسے اپنی موت کا اندیشہ ہو اور وہ وصیت کر کے جانا چاہتا ہو، اور وصیت کرنی بھی چاہیے، ظاہر ہے کہ وصیت کی بڑی اہمیت کی گئی ہے، تو ایسے میں اگر اس کے وارث بھی موجود ہوں، کہ اگر کوئی وارث ہی نہیں ہے تب تو کوئی سوال ہی نہیں، کوئی اشکال ہی نہیں کہ وہ جتنا چاہے وصیت کر جائے، وصیت نہ بھی کرے، اور یہ کہ سبھی کچھ
اگر وقف کر جائے، وصیت کر جائے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی اس کا وارث ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام گفتگو کی جا رہی ہے وارثوں کی موجودگی کے بارے میں، کہ اگر انسان کے وارث موجود ہوں، اگرچہ ایک ہی وارث کیوں نہ ہو، جیسے کہ یہاں یہ صورتحال بیان کی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 مال صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ یہ 1/3 بھی زیادہ ہے۔ تو اس سے بقول اہل علم یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو چاہیے کہ الربع یعنی چوتھا حصہ صدقہ کرے، یعنی 100 میں سے 25 صدقہ کر جائے، اور باقی 75 وارثوں کے لیے وہ چھوڑ جائے، کہ انسان اسے اپنی فکر ہے کہ میری موت کے بعد یہ میرا مال اگر میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا تو یہ صدقہ یہ میرے کام آئے گا قبر میں اور حشر میں۔ لیکن جن وارثوں کو وہ چھوڑے جا رہا ہے ان کا بھی تو حق ہے اور ان کی بھی فکر کی جانی چاہیے، لہذا وارثوں کی موجودگی میں اگرچہ 1/3 مال صدقہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1/3 سے بھی کم یعنی 1/4 مال صدقہ کیا جائے۔ جیسا کہ دوسری ایک روایت میں، کہ اگرچہ یہاں تو یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن دیگر ایک روایت میں اس موقع پر یہ تذکرہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ ارشاد بھی فرمایا اس موقع پر، فرمایا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تذرهم عالہ یتکففون الناس، یعنی اگر تم اپنے وارثوں کو، اپنے بچوں کو غنی اور خوشحال چھوڑ کر اس دنیا سے جاؤ، کہ اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، تو اگر تم اپنے وارثوں کو، اپنے بچوں کو جنہیں تم چھوڑے جا رہے ہو، انہیں خوشحال چھوڑ کر جاؤ، کہ ان کے لیے بھی چھوڑ کر جاؤ، سارا مال ہی صدقہ نہ کر دو، تو یہ بہت بہتر ہوگا بنسبت اس بات کے کہ تم انہیں فقیر اور محتاج بنا کر چھوڑ جاؤ، کہ وہ اپنی بقیہ زندگی تمہارے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، در بدر ہوتے رہیں، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث فی الحال نامکمل ہے، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس کا بقیہ حصہ لیے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔